بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ابو بکر، آپ دیکھ رہے ہیں ارحم کلیکشن۔ تو جی فرینڈز، آج اسکائی بلو کلر کے زبردست و یونیک سے کرتے کے ڈیزائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا سیشن بہت یونیک ہونے جا رہا ہے۔ تو بڑھتے ہیں سیشن کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے فیبرک کے کلر کے حساب سے یہاں پہ اینکر کا دھاگا یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے، اور اسکائی بلو کلر کا یہ ہمارا کلر ہے، اور اسی کلر میں ہم نے اینکر کا دھاگا یہاں پہ چوز کیا ہے۔ اور یہاں پہ اگر بات کی جائے تو ببن میں سب سے پہلے ہینڈ کی مدد سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے، اور کیونکہ یہ ہیلتھ وائز تھوڑا سا ہیلدی ہوتا ہے تو کیسنگ میں انسرٹ کرتے ہوئے اس سکریو کو تھوڑا سا آپ نے لوز کر لینا ہے تاکہ آپ کے جو تھریڈ کی رننگ ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ ہمارا سٹیپ جو ہمارا ریشمی تھریڈ ہے اس کو ہم نے بلیک کلر میں مشین کے اوپر یہاں پہ اٹیچ کیا ہے، اور تھوڑی سی ٹینشن کو ٹائٹ کر لینا ہے اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ کی۔ واضح رہے کہ کسی بھی مشین پہ سیم میتھڈ، یہی میتھڈ فالو کرتے ہوئے آپ اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اوپر سے ٹینشن کو مزید ٹائٹ کر کے ہم اپنے جو ڈاٹس ہیں بلیک ڈاٹس ان کو ہم یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہاں پہ اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب لے آؤٹ کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ 1 انچ وڈتھ میں ہم نے بین لیا ہے، اور 2 پوائنٹ پہ آج ہمارا ڈیزائن مبنی ہے۔ 2 پوائنٹ پہ ہم نے یہاں پہ سیم میتھڈ اس طریقے سے مارکنگ کرنی ہے۔ تقریباً چھوٹا سا کٹ دینے کے بعد اوپر سے اپنے بین کی شیپ کا اب یہاں پہ 2 پوائنٹ کا ایک آپ نے اسٹریٹ لائن لگانی ہے، اور پھر اس کے بعد درمیان میں باکس بنا لینا ہے سیم ایز بین کی شیپ میں۔ اور یہاں پہ اگر 3 انچ کفوں کی وڈتھ کی بات کی جائے تو 1 انچ ہم نے کٹ دیا ہے، اور سیم ایز یہی پروسیجر 2 پوائنٹ پہ ہم نے اپنے تمام مارکنگ جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ چاروں طرف سے یہاں پہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اور سیم ایز اگر پٹی کی بات کی جائے تو یہاں پہ اگر آپ 1.25 انچ کے قریب پٹی لے رہے ہیں تو 1 انچ کے قریب آپ اس کو کٹ لگا سکتے ہیں، اور 1 انچ لے رہے ہیں تو 1.25 انچ کے قریب آپ اس کو کٹ لگا کے سیم ایز 2 پوائنٹ پہ آپ یہاں پہ جو ہماری لے آؤٹ ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ سیم ایز جو آپ نے کٹ لگایا اسی کو آپ نے مارک کرنا ہے۔ اور نیکسٹ اسٹیپ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ہم نے فائنلی اینکر کے دھاگے کو رن کرنا ہے اپنی فرسٹ لک پہ۔ اور یہاں پہ اگر بات کی جائے تو مشین کی رننگ کی تو ایک سیکوینس کے ساتھ اپنے مشین کو رن کرنا ہے۔ اینکر کے دھاگے کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت جلدی نہیں کرنی تاکہ آپ کے اینکر کا جو دھاگے کی سٹچنگ ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ آئے۔ الحمدللہ ہماری سٹچنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بین میں تھوڑی سی ہماری اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج ہوگی، مڈل سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہم نے اپنی تمام جو سٹچنگ ہے چاروں طرف میں وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا وہاں سے تھریڈ کو نکال کے گرا کر لینا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے، اور یہاں پہ ہمارا جو جوائنٹ ہے وہ بھی جج نہ ہو۔ تو سیم ایز یہی پروسیجر اب ہم نے اپنی باقی جو سلائی ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ ایک سیکوینس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو چلانا ہے تاکہ جتنی بھی اچھی مشین کیوں نہ ہو، اگر آپ اس میں جلد بازی کریں گے تو اینکر کے دھاگے کی سیٹنگ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ بہت سے دوست ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری مشین اینکر کے دھاگے کی جو سیٹنگ ہے وہ نہیں پکڑتی، تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو نہیں کرتے، جو ہم طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں اس کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے موسٹلی دیکھنے میں آیا کہ ان کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کسی مشین پہ بھی سیم ایز اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یہ جو سٹچنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے ہمارے جو کف ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے سیم ایز اسی طریقے سے مڈل سے کہیں سے بھی آپ اس کا جوائنٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اور فائنلی اب ہم یہاں پہ ہماری جو پائپنگ ہے، جو ہمارے کٹس ہیں ان پہ ہم نے پائپنگ اپلائی کرنی ہے، تو سیم ایز اس طریقے سے ہی آپ نے ہماری جو پائپنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے۔ کف سے ہم اس کو سٹارٹ کریں تو پروسیجر یہی ہوگا، سیم ہوگا۔ اب یہاں پہ اب جو سیکنڈ ہماری سائڈ ہے کف کی، تو اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے پائپنگ اس میں سے نکال لینی ہے۔ تھوڑی سی پیسٹنگ میں جو ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ چینج ہوں گی، وہ انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ پراپر شیئر کروں گا۔ تو الحمدللہ ہماری جو پائپنگ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے ہماری پٹی اور ہمارے بین کی جو پائپنگ ہے وہ سیم میتھڈ اسی میتھڈ کے ساتھ ہوگی۔ بس آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، ایک سیکوینس کے ساتھ اس کو بنانا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے ایک مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے، جو کہ یہاں پہ میں اس کو شوٹ کر کے آپ کو دکھانا میرا مقصد ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ڈیزائننگ ہے وہ کرتے ہوئے میری پٹی کا جو ٹھوکا تھا وہ اوپر کی طرف چلا گیا تھا، تو میں نے 1/2 انچ کٹ کرنے کے بعد سائڈ میں پیس اٹیچ کر لیا، اور اس ٹھوکے کو میں نیچے کی طرف لے آیا ہوں۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹھوکا ہے وہ نیچے کی طرف آ گیا،
جبکہ اگر سٹارٹ میں آپ ویڈیو کو اگر وہاں پہ جائیں تو اس ڈیزائننگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ٹھوکا اوپر کی طرف جا رہا تھا. تو یہ چیزیں آپ کو مین سکھانا مقصد ہے. گلو اسٹک کا ہم یوز کرتے ہیں اپنی پٹی کو کمپلیٹ کرنے میں. تو یہاں پہ گلو اسٹک کسی بھی بک سینٹر سے ایزی یا آپ بائی کر سکتے ہیں. بہت سستی ایک پروڈکٹ ہے لیکن کام یہ بہت ایکسپینسو کرتی ہے. تو یہاں پہ جو جوائنٹ ہے اس جوائنٹ کو دونوں طرف پہ ہم نے گلو اسٹک کا اپلائی یہاں پہ کیا ہے تاکہ ہماری جو پیسٹنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو اور کہیں پہ بھی اس میں لوزنگ نہ آئے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل مناسب سا ہم نے مارجن لینا ہے. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ فائنلی 1/2 انچ کے قریب یہاں پہ فیبرک رکھنے کے بعد باقی اسکپ کر دیں گے اور فائنلی اپنی پٹی کو یہاں پہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو پانی کا اپلائی کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا خرچہ اگر ہم کوئک اس کو سٹچ نہیں بھی کرتے تو بھی ہمیں بعد میں پرابلم نہ ہو. تو اس طریقے سے فنشنگ سے بنتا ہے, بھاپ کی مدد سے پیسٹنگ ہوتی ہے. ایکسٹرا جو فیبرک ہے وہ اسکپ کرتے ہیں اور اس کے بعد گلو اسٹک کا ہی پراپر یوز کرتے ہیں. اور سیم ایز اٹ اسی طریقے سے ہم نے جو کارنر ہے وہ تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ کھول لینا ہے اور اس کو اندر کی طرف ہم نے بینڈ کر لینا ہے. یہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں, بعد میں بھی کر سکتے ہیں, دونوں آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے جس سے آپ کا ٹائم بچ سکتا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب سیم ایز اٹ یہی پروسیجر ہمارا ایکسٹرا جو ہمارا فیبرک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کٹ کیا اور کٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے جتنے بھی کارنرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے. جہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی سی ڈسٹارشن فیل ہو وہاں پہ گلو اسٹک کا یوز کریں اور وہ آپ کا فیبرک یا وہ جگہ جو ہے وہ آپ کی گلو اسٹک کنٹرول کر لے گی. تو الحمدللہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری پائپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہماری پٹی میں اور ایکسٹرا جو ہمارے ریشے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ اسکپ کیے ہیں سیزر کی مدد سے. اور اب فائنلی یہاں پہ ہم اپنی پٹی کا کٹ لگانے جا رہے ہیں. اگر آپ کٹ بعد میں لگاتے ہیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ اپنی روٹین کے مطابق اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہم تو ریکمینڈ کرتے ہیں فرسٹ کٹ, اس میں یہ کافی چیزیں انوالو ہوتی ہیں, آپ کی کٹنگ انوالو ہوتی ہے, بہت زیادہ اور بھی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ آپ کی قمیض پراپر آپ کا کسٹمر سیٹسفائیڈ ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری پٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک اینکر کا دھاگا لینا ہے ہم نے اور یہاں پہ 3 نشانات ویزیبل کرنے ہیں ایک پوائنٹ کی فاصلے پہ. تو وڈتھ کی اگر بات کی جائے وہ آپ 2 پوائنٹ یا 3 پوائنٹ بھی رکھ سکتے ہیں, ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق. پینسل کی مدد سے اگر اسکیل کی مدد سے اسکیچ بنا لیں گے تو وہ بہت زیادہ ایزی رہے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ نشانات ٹیڑھے نہیں آتے, ایک سیکوینس کے ساتھ ایک پرفیکشن کے ساتھ آپ کے یہ جو نشانات ہیں وہ ویزیبل ہو جاتے ہیں. ہینڈ ایمبرائڈری کرتے وقت آپ نے ایک چیز دھیان رکھنی ہے, یہ ہماری سجیشن ہے کہ آپ نے جب بھی ہینڈ ایمبرائڈری کرنی ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے خاص طور پہ اس قسم کے مائنس کے نشانات پلس کے نشانات یہ لگانے ہیں تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے فرنٹ کی طرف سے لگانے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فنشنگ دیکھنے کو ملے گی. بیک سائڈ سے جب لگائیں گے تو فنشنگ نہیں آتی. تو اس لیے آپ نے اگر اس کو آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو بھی آپ انشاءاللہ ہمیں یہاں پہ رائٹ پائیں گے. تو آپ نے فرنٹ سے اس کی جو سٹچنگ ہے یا اس کی یہاں پہ ایمبرائڈری ہے وہ آپ نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جو ایمبرائڈری ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ اور فنشنگ کے ساتھ آئے گی. الحمدللہ لک آپ کے سامنے آ چکی ہے. سیم ایز اٹ اسی میتھڈ سے آپ نے اپنے کف ہمارے جو بین ہیں اور ان کو اسی طریقے سے آپ نے میچ کر لینا ہے, اٹیچ کر لینا ہے, ایمبرائڈری کر لینی ہے ہینڈ ایمبرائڈری. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2-in-1 ٹیپ کا ہم نے پراپر یوز کیا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں, اچھی ایک چیز ہے, اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اس سے آپ کے بین کے اندر خوبصورتی آتی ہے, آپ کی ڈیزائننگ مزید نکھرتی ہے. الحمدللہ ہمارا جو بین ہے وہ ریڈی ہونے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور ایک یونیک سا آئیڈیا, ایک یونیک سا کنسیپٹ کسی ایج پہ بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا ڈیزائن ہو جو کہ آپ کسی ایج پہ بھی اپلائی کر سکیں, یہ بہت ایک زبردست سا اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ پٹی ہماری ریڈی ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہم نے فائنلی کاج کرنے اور کفوں کی فائنل لک الحمدللہ لیفٹ اور رائٹ دونوں کا کمبینیشن سیم ہے, کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے. اور سیم ایز اٹ اگر پٹی اور کف اور ہمارے جو وین ہے اس کی لک کی بات کی جائے تو سیم ایز اٹ ایک جیسی. اور فائنلی ہمارا جو سوٹ ہے وہ ریڈی ہونے کے بعد آپ کے سامنے الحمدللہ. آج کا سیشن امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا, پلس کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ زبردست اور یونیک سے سیشن میں. جب تک کے لیے سونے رب دے حوالے.